السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ پاکستان میں جمہوری تسلسل اور آئین کی بالادستی کے لیے ہر دور میں جمہوری قوتوں نے کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا، لیکن کہیں کچھ ایسی جمہوری قوتیں بھی پاکستان میں برسر اقتدار رہی ہیں جنہوں نے گو کہ جو لبادہ اڑا ہے وہ تو جمہوری لبادہ تھا، لیکن جو ان کی سوچ تھی وہ آمرانہ سوچ تھی، جس کی بنا پر پاکستان کو ناقابل تنافی نقصان پہنچا۔ ماضی کی 3.5 سالہ جس حکومت کا میں ذکر کر رہا ہوں، جنہوں نے بزور شمشیر سیاست کی اور اپنے جو حریف ہیں ان کو بدترین انتقام کا نشانہ بنایا، لیکن موجودہ حکومت نے بہت سارے آئیڈیل سٹیپس لیے، بالخصوص ایک آئیڈیل جو جوائنٹ یا آپ اس کو الائز کہہ سکتے ہیں، اس کا عملی انہوں نے مظاہرہ کیا، اور یہ مظاہرہ نہ صرف سندھ میں نظر آیا، پاکستان کے دیگر جو اکائیاں ہیں وہاں نظر آیا، بلکہ آزاد جموں کشمیر میں اس کی بڑے واضح مثال ہے کہ ایک جمہوری آئینی تسلسل کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ ایک آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا، کیونکہ جو مظفر آباد ہے وہ ہمیشہ سے پارلیمان کا گڑھ رہا ہے اور مظفر آباد ہی اس جمہوری اور آئینی تسلسل کا صحرا اس کے سر ہے۔ اسی تسلسل میں آپ نے دیکھا کہ آج ایک پروقار تقریب ہوئی ہے، اور یہ تقریب ہوئی ہے ایوان صدر مظفر آباد میں، اور اس تقریب میں بلاول بھٹو زرداری، دیگر سیاسی قائدین اور کشمیری قیادت بھی موجود تھی۔ فیصل ممتاز راٹھور نے آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیا۔ یہ کتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر مزید جو تفصیل ہے اور ان کی جو سپیچ ہے، گفتگو ہے، اور بلاول بھٹو صاحب کی جو گفتگو ہے اس کے کچھ اقتباسات بھی آپ کی نظر کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے، اس پہ سیر حاصل گفتگو اور مفصل تجزیہ جو ہے وہ بھی آپ کی نظر کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہمارے کشمیر افیئرز کے کنٹینٹ ہیڈ ہیں عصمت اللہ ہاشوانی صاحب، انہوں نے بڑی محنت سے اور بڑی ایک مفصل رپورٹ اس حوالے سے تیار کی ہے، پہلے آپ وہ دیکھیں، اس کے بعد ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ ریاست آزاد جموں و کشمیر کے نئے وزیر اعظم فیصل ممتاز راٹھور نے بطور وزیر اعظم حلف اٹھا لیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل راٹھور 36 ووٹ لے کر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں۔ راٹھور صاحب آزاد کشمیر اسمبلی کے 16ویں اور موجودہ قانون ساز اسمبلی کے چوتھے وزیر اعظم ہیں۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق کے خلاف 14 نومبر کو پیپلز پارٹی کے رکن اسمبلی سردار جاوید ایوب، قاسم مجید، رفیق نیر اور ظفر اقبال نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی تھی، جس پر 25 ارکان کے دستخط تھے، جن میں پاکستان پیپلز پارٹی کے 23 اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے 2 ارکان شامل تھے۔ 17 نومبر کو اسمبلی کا اجلاس اسپیکر چودھری لطیف اکبر کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں اسمبلی کے 53 ارکان میں سے 44 ارکان شریک ہوئے۔ 36 ارکان نے وزیر اعظم کے حق میں اور 2 ارکان نے مخالفت میں ووٹ دیا۔ مسلم کانفرنس کے صدر سابق وزیر اعظم سردار عتیق خان نے رائے شماری میں حصہ نہیں لیا، جبکہ جموں کشمیر پی 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 کے حسن ابراہیم کے علاوہ انصر عبدالی اور محمد اقبال اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق اپنے ساتھیوں میر اکبر، اظہر صادق، صبیہ صدیق اور امتیاز بیگم کے ہمراہ اجلاس میں شریک ہوئے اور رائے شماری سے پہلے واک آؤٹ کر گئے۔ انوار الحق اپریل 2023 میں 48 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے تھے۔ سابق وزیر اعظم انوار الحق نے اسمبلی میں اپنے آخری خطاب میں کہا کہ آج میری آزادی کا دن ہے، اس ایوان نے مجھے جنم دیا، اس لیے میں نے ایوان کے تقدس کو پامال نہیں کیا۔ مجھے کہا گیا کہ میں فروری 2026 تک اسمبلی کو تحلیل کر دوں، لیکن میں نے جمہوری روایات کا خیال رکھا، باوقار طریقے سے آیا تھا اور سرخرو ہو کر جا رہا ہوں۔ انہوں نے منتخب وزیر اعظم فیصل راٹھور کو مبارکباد دیتے ہوئے انہیں خوش آمدید کہا، اور انہوں نے اسی کے ساتھ بیوروکریسی اور اپنی کابینہ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ 47 سالہ وزیر اعظم فیصل راٹھور نے ایوان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو نے میرے والد ممتاز راٹھور کو وزیر اعظم آزاد کشمیر بنایا تھا، جبکہ موجودہ پارٹی قیادت نے مجھے یہ اعزاز عطا کیا ہے کہ میں پارٹی خدمات سر انجام دوں اور وزیر اعظم کی حیثیت سے آزاد کشمیر کے عوام کے لیے بھرپور طریقے سے کام کروں۔ انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موجودہ
वजीर आजम का मनसब फूलों का ताज नहीं बल्कि बड़े बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं। पार्टी ने हमेशा आवाम का साथ दिया है। उन्होंने कहा कि एक्शन कमेटी एक हकीकत है जिसके मुतालबात पर गौर होगा। उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत की फतह है कि पुरअमन तरीके से इक़्तिदार मुंतकिल हुआ, आवाम की खिदमत करेंगे और ख़वातीन की भी हुकूमत में भरपूर नुमाइंदगी होगी। असम्बली के अहाता में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी जिन्होंने नए कायदे ऐवान के हक में नारे लगाए। तब्दीली को आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबरान और दीगर मकातब फ़िक्र के लोगों ने सराहते हुए कहा, देखें, एक तो ये पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार की अच्छी मिसाल थी। आज तहरीक एतमाद को खंदा पेशानी के साथ चौधरी नवारुल हक ने फेस किया। अभी फैसल मुमताज़ राठौर साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इन्हें मिलेंगे 9 माह, क्योंकि जुलाई में इलेक्शन है। और इनके वालिद मोहतरम जो हमारे दोस्त थे मुमताज़ हुसैन राठौर साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म, उन्हें भी 9 माह का ही इक़्तिदार मिला था। अब उनके बेटे को भी 9 माह का इक़्तिदार ही मिल रहा है। अब लोगों की तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं, टाइम कम है। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अवामी हुकूमत है, और हमने मुश्किल तरीन हालात में हमने ये हुकूमत लेने का फ़ैसला किया, लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अवामी हुकूमत अवामी मसाइल को उजागर करके उनके हल के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेगी, और आज़ाद कश्मीर के अंदर सही मानों में आपको गुड गवर्नेंस नज़र आएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख़ है। आज़ाद कश्मीर के अंदर 50 साल से ज़्यादा हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। 1972 में ये बनी थी, और पीपल्स पार्टी ने ही आज़ाद कश्मीर के अंदर पार्लिमानी जमहूरियत शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1974 में इसका आगाज़ किया, और एक्ट 74 भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही दिया रियासत में। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इससे पहले 4 हुकूमतें बनी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला कश्मीर के हवाले से, क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कि शहीद भुट्टो ने इसकी बुनियाद कश्मीर के मसले पे रखी। मोहतरमा शहीद ने कश्मीरियों को वाहिद जो हमारा एक इंटरनेशनल लेवल पे स्टेटस है, ऑब्जर्वर स्टेटस OIC में, वो शहीद बीबी ने कैसाब्लांका में दिलाया। और बिलावल भुट्टो ने जिस तरीके से बनियानुल मरसूस के बाद कश्मीरियों की इंटरनेशनल लेवल पे नुमाइंदगी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रियासत के लोगों की एक उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी। वो आज़ाद कश्मीर भर में और ख़ास तौर पर लाइन ऑफ कंट्रोल पे लोगों के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करेगी। हमारे लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्योंकि रियासत के अंदर आपने देखा होगा कि आज से 1 माह पहले जो आखिरी अवामी धरना था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, उसके बाद हालात काफ़ी गंभीर थे। तो पीपल्स पार्टी ने इन मुश्किल हालात में ये फ़ैसला किया कि हमने आज़ाद कश्मीर के अंदर हुकूमत लेनी है, ताकि रियासत के अंदर जो टर्माइल पोजीशन है उससे रियासत को निकाला जाए, और रियासत के एक आम शहरी का जो एतमाद है अपनी हुकूमत के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर, उसको बहाल किया जाए। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हम इसे जिस मुश्किल वक्त में हमें हुकूमत मिली, अल्लाह ताला हमें सरखरू करेगा, और ये आज़ाद कश्मीर के अंदर दोबारा एक अवामी दौर शुरू होगा फैसल मुमताज़ राठौर की क़यादत में। इसमें कोई शक नहीं है कि पोलिटिकल सिस्टम को हमने बहाल करना है, क्योंकि पिछले जो 30 माह की हुकूमत थी उसमें तमाम पार्टियाँ हुकूमत के अंदर भी थी और अपोजिशन के अंदर भी थी। एक तो हमने सियासी जमातों को बहाल करना है, लाइव करना है, और फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं जो अवामी एक्शन कमेटी के साथ हमारा माहिदा हुआ है, उस पर भी हमने मनवन अमल दरामद करना है। और वफाकी हुकूमत ने भी हमें यकीनदानी कराई है कि जो एग्रीमेंट है उसको हमने पास करना है, इंशाल्लाह ताला उसको हमने अमल करना है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो ज़्यादा परसेंटेज है वो यूथ की है, और लेडीज़ का तो एक बड़ा रोल है। 51% पॉपुलेशन ख्वातीन की है, तो ख्वातीन की भी नुमाइंदगी हमारी हुकूमत में होगी और हमारी पार्टी में भी है। जैसा कि राठौर साहब ने खुद भी इस बात का इंदिया दिया कि ये अवामी गवर्नमेंट होगी, लोगों के साथ राब्ते बहाल होंगे और अवामी गवर्नमेंट होगी, लोगों के मसाइल को भी सुना जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आएगी, और जो एक अफरा तफरी का माहौल बन गया था उसमें एक सुकून सा हो जाएगा, और मेरे ख्याल से इत्तेहाद आ जाएगा। ये अवाम की गवर्नमेंट होगी, और कारकुन बल्कि आम आवाम की, हर शख्स की गवर्नमेंट है जो अवाम इस कश्मीर का हिस्सा है। सबके लिए ये बहुत बेहतरी की बात होगी इंशाल्लाह। पीपल्स पार्टी ने हमेशा से ख़वातीन की बेहतरी के लिए काम किया, नौजवानों के लिए बहुत मौक़े पैदा किए, कानून को बेहतर किया, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया। सो हम यही समझते हैं कि इस दफ़ा भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये जो ऐवान में आ रही है वो इसको भरपूर ज़िम्मेदारी के साथ ये अपना किरदार निभाएगी। मुझे अपने अल्लाह ताला की ज़ात पर मुकम्मल यकीन और अतमाद है कि फैसल मुमताज़ राठौर नौजवान आदमी हैं, उनकी कैबिनेट एक टीम के तौर पे इंशाअल्लाह ताला सब मिल के इन सारे चैलेंजेस का मुकाबला करके आज़ाद कश्मीर के अंदर इंशाअल्लाह
15 दिन महीने के अंदर अंदर लोग ये महसूस करेंगे कि अवामी हुकूमत आई है, लोगों की हुकूमत आई है, और इंशाल्लाह हमारी अवलीन तरजीह होगी कि रेट ऑफ स्टेट आज़ाद कश्मीर के अंदर कायम की जाए। तो मैं समझता हूँ अब हुकूमत को काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी सारी टीम को मिलकर, और सारी टीम जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो हमारे नामज़द हुए हैं फैसल राठौर साहब, उनके साथ मिलकर इन चीज़ों पर काबू पाए। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे लिए ये होगा कि आम आदमी का, कश्मीरी अवाम का जो एतमाद है इस निज़ाम पे वो बहाल किया जाए, और इसके लिए यकीनन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी चूँकि वक्त भी बहुत कम है, और इसमें हमें ये सबसे बड़े चैलेंज को फेस करना है। और इसके लिए हमें यकीनी तौर पर, जो प्राइम मिनिस्टर भी यंग है, तो 6 माह में हमारी ये कोशिश होगी कि एक आम आदमी का जो एतमाद टूटा है वो वापस इस निज़ाम पे बहाल हो, और वो तभी मुमकिन होगा कि जब आप आम आदमी के इश्यूज़ को, उसके मसाइल को एड्रेस करेंगे दुरुस्त अंदाज में, और आम आदमी को एक्सेस होगी आपके सारे उन लोगों के पास के जो लोग इस निज़ाम को ठीक करने के लिए लोगों ने मुंतखब करके जिनको भेजा है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर साहब को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने जो इंतखाब किया है वो नौजवान होने की बुनियाद पर, उनकी सियासी बसीरत की बुनियाद पर और ख़ानदान के पस मंज़र को मद्देनज़र रख के तो वो उनका इंतखाब किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर नज़रियाती बुनियादों पर सियासत जहाँ पर पहुँच चुकी है, वहाँ पर एक नौजवान नज़रियाती मुखलस और अच्छे पॉलिटिकल जो है वो सियासतदान की ज़रूरत थी, और चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जो फ़ैसला किया है वो बड़ा बरवक्त फ़ैसला किया, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस फ़ैसले के बड़े दूरस जो है नताज बरामद होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा मेहनत कशों की हुकूमत होती है, ख़वातीन की हुकूमत होती है और नौजवानों की हुकूमत होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चूँकि बुनियाद कश्मीर से है, तो हम जानते हैं कि यहाँ के हमारे नौजवानों की क्या मसाइल है, ख़वातीन की क्या मसाइल है। हम इंशाअल्लाह जो हमारी स्टेट के नौजवान हैं उनका रोज़गार का मसला है, हम कोई स्टेट यूथ पॉलिसी बनाने जा रहे हैं। हम न सिर्फ उनको सरकारी दफातर में मुलाजमतें देना चाहते हैं, बल्कि हम टेक्निकल एजुकेशन के ज़रिए लोगों को हुनर के ज़रिए उनको अपने पाँव पर खड़ा करना चाहते हैं। हम ख़वातीन के बारे में जो इलेक्शन को इंतखाबी इस्लाहात के ज़रिए उनको असम्बलियों में और हर जगह एक बावकार मौका देना चाहते हैं, और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान की ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है, ये खिदमत खल्क होगी, और आप देखेंगे कि हर तरफ आवाम की बात होगी, कश्मीर की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का, पाकिस्तान के अवाम का, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, कि उन्होंने जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पर आए दिन भारत की तरफ से जो दराअंदाज़ी होती है और हमारे लोग शहीद होते हैं, उनका कारोबार मुतासिर होता है। हमारे साथ पाक फ़ौज है जिनकी वजह से हम सुकून से अपना वक्त गुजारते हैं। इंशाअल्लाह अवाम देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत अवाम की आवाज़ बनकर काम करेगी। वफाकी हुकूमत ने ये एश्योरेंस दी है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कहा कि जो भी आप लोग इनसे मामला तय करके आए हैं तो उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, वर्किंग शुरू हो चुकी है। इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसमें रुकावट नहीं है, वो भरपूर तरीके से उन माहिदों पे अमल दरामद करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी तर्ज हुक्मरानी अपनाया, और इंशाल्लाह लोगों के लिए खुशहाली, उनके मसाइल, उनको कोशिश करेंगे कि उनकी मसाइब को कम करें, और इंशाल्लाह हम इसमें ज़रूर कामयाब होंगे। अब पीपल पार्टी की अक्सरियत थी, मेरे पास भुट्टो साहब शहीद के अपने हाथ से रुकनीत है। हमें ये खुशी है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने दोस्त के बेटे को, जो फैसल को जो है हम वोट दे रहे हैं, तो मुझे इससे बड़ी ज़्यादा खुशी नहीं होगी, और इंशाअल्लाह ताला वो अच्छे नताइज बरामद होंगे। पाकिस्तान पीपल पार्टी थ्रू आउट भुट्टो शाह से ले के आज तक मोहतरमा से इसके नसीब में चैलेंज ही कबूल करना, तो हमें खुशी है कि हर चैलेंज में मौका हमें मिलता है। तो हम अपने मुल्क के लिए, जैसे पाकिस्तान में आपके सामने है तो पीपल पार्टी ने कबूल किया, इस तरह आज़ाद कश्मीर में आपके सामने बेस कैंप है, इस चैलेंज को कबूल करना भी ज़रूरी था। अगर ये बात ना होती तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हो जाती है। पब्लिक हमेशा उसको प्रायोरिटीज़ दें, और महाजरीन ख़ास करके जम्मू कश्मीर जो आबाद हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। आज़ाद कश्मीर में जहाँ उनके प्रॉब्लम्स उनको किया जाए, और नौजवान बेरोज़गार हैं, हमने मेडिकल कॉलेज दिए, यूनिवर्सिटी दिए, हमारे सबसे ज़्यादा प्रायोरिटीज़ हमारी नौजवान नस्ल के लिए होनी चाहिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे नौजवान बच्चियाँ हमारी
तो वो हमारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि गवर्नमेंट में सब नहीं मगर मनसूबा बंदी ऐसे की जाए कि उनको इज्जत और वक़ार से रोज़गार मिले। देखिए ये जो हाइब्रिड सिस्टम था पहले, अभी भी उसी तरह का है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि जो साबका वज़ीर आज़म थे इनकी कोई पार्टी नहीं रही थी, और ये जो मौजूदा वज़ीर आज़म है इनकी पार्टी है, ये अपनी एक पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो मैं समझता हूँ इन्हें फिर सबक भी सीखना चाहिए अपने पेशरों से। हमारे जो आज़ाद कश्मीर का आइन है, उस आइन के तहत जब हम किसी को अदम-ए-एतमाद करते हैं उसके साथ ही वो खुद ब खुद ट्रांसलेट हो जाता है किसी पे एतमाद का। ये एक आइन की शिक है जिसकी वजह से इसका फ़ायदा पीपल्स पार्टी को पहुंचा है, और हमने फ़ैसला भी किया था कि हम अदम-ए-एतमाद में अनवारुल हक साहब को हटाएंगे, और इसलिए फैसल राठौर साहब को हमने वोट दिया और हमने कहा कि भाई ठीक है, आप अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। मैं समझता हूँ कि ये एक बेहतर तब्दीली आएगी, और पीपल्स पार्टी किसी भी जमात की गवर्नमेंट बनने से ना लोगों में एक जो है जोश और खरोश पैदा होगा, और एक पोलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट होंगी, जिसके नतीजा में जो फ्रस्ट्रेशन थी लोगों में वो ख़त्म हो जाएगी। और ये जो मामलात को डिले हुआ था, अगर नया प्राइम मिनिस्टर मामलात को जल्दी यकसू करेगा तो इससे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो लोगों को पहुँचेगा, और इससे जो काम रुके हुए हैं उनको फौरी तौर पे, और तामीर तरक्की का काम जो है वो भी काफ़ी रुका हुआ है, एजुकेशन पैकेज है वो भी रुका हुआ है। इस तरीके से 11,000 के करीब जो है वो जॉब्स हैं वो बिला वजह रुकी हुई हैं। तो ये सारे मामले अगर तय हो जाते हैं तो मैं सोचता हूँ कि लोगों को रिलीफ मिलेगा और बहुत सारे मामला जो हैं उस पर बेहतरी आएगी। जब अदम-ए-एतमाद पेश हो जाए तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ये बात लिखी हुई है कि जो जिस बंदे को खिलाफ आप नो कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपने नॉमिनेट करना पड़ता है कि किस बंदे को आप उसकी जगह रिप्लेस कर रहे हैं। तो वो जब हम ये बात करते हैं तो जब उसके खिलाफ अदम-ए-एतमाद भी हो जाता है, और जो 27 वोट ज़्यादा ले जाए, 27 या उससे ऊपर ले जाए, तो वो ऑटोमेटिकली बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। तो वो इस तरीके से फिर वो सरवरफ लेता है। मैं समझता हूँ कि अगर इस मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम लाना है तो उसके लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। जो जिम्मेदारी हमने ली, ये जिम्मेदारी आज मुझ अकेले ने नहीं बल्कि इस पूरी हुकूमत में बैठे हुए तमाम वो साथी जिन्होंने मुझे वोट दिए उन सब ने निभानी है। मैं आज के दिन अपनी पार्लिमानी पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नून की तमाम क़यादत को, शहबाज शरीफ साहब को, मैं तमाम एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत को, मैं तमाम अपने साथियों को पार्लिमानी पार्टी के, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन सब का एक एतमाद रहा। मैं इस बात को अपने लिए एजाज भी समझता हूं कि मेरे वालिद मरहूम मुमताज हुसैन राठौर साहब का यहां पर 12 दफा जिक्र खैर किया गया। मैं अपनी वालदा का भी, क्योंकि जब मेरा नाम नामजद किया गया, जब मेरी सीवी लाई गई, दिखाई गई मीडिया के अंदर, तो मेरी वालदा मोहतरमा का भी उसमें जिक्र खैर किया, क्योंकि वो एक बड़ी दिलेर खातून थी। और जब मैंने अपनी सियासत का आगाज किया तो इतना लंबा चौड़ा कोई ख्वाहिश और शौक नहीं था, लेकिन उनकी सरपरस्ती, शफकत, हिम्मत ने मुझे इस सफर को जारी रखने का हौसला दिया। मैं अपने हल्के की अवाम हवेली, जिसके बादशियों ने मुझे मुंतखब करके यहाँ पर भेजा, जिनकी वजह से ये मनसबे जलीला मुझे नसीब हुआ, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। तो जनाब स्पीकर, आज एक सियासी जमूद टूटा है। जैसा कि इससे पहले कहा गया कि आज आपको गैलरी में वर्कर भी नजर आ रहे हैं, लोग भी नजर आ रहे हैं, शायद नारेबाजी भी हुई। ये मेरी जात की वजह से नहीं, ये सियासी माहौल की वजह से है, जो आज लोगों ने महसूस किया, लोगों ने देखा कि एक सियासी जमात की हुकूमत बनी है, और शायद लोग इसके मुंतजर थे। मैं इस खूबसूरत रवायत को, चूंकि मुझसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर आउटगोइंग ने स्पीच की, बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने जिक्र किया, और पहली बार ऐसा हुआ कि जब कोई आने वाला वजीर आजम जाने वाला आने वाले की तारीफ करे, ये इस तरह की रवायत वैसे सियासत में नहीं होती। और मैं भी कतन इस बात से कभी मैंने
बारहा अपनी पार्लिमानी पार्टी में, जमात में भी कहा कि मैं जब इस कैबिनेट में बैठा मेरा ज़मीर मुतमईन था, मैं इस वजह से साथ था। बेपना वो काम हुए, अच्छे हुए, जिसमें ख्वाजा फारूक साहब ने कहा बराबरी की बुनियाद पर फंड्स भी तकसीम किए गए। बेशुमार ऐसे काम थे जिनका शायद ये हुकूमत क्रेडिट ना ले सकी, लेकिन जो इख्तिलाफ राय था वो उनकी कैबिनेट में बैठकर भी दिया, उनके साथ भी रहकर किया, और अच्छे दोस्त की हैसियत से इख्तिलाफ राय करना मैं समझता हूं ये गलत बात नहीं थी। लेकिन मैं अक्सर ये बात कहता भी था कि प्राइम मिनिस्टर साहब का कलम जब पूरी रियासत में बोचाल आ जाता था तब थोड़ी सी अंगड़ाई लेता था और फिर साकित हो जाता था, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को कुछ फैसले करने पड़ते हैं, उनकी जिम्मेदारी अपने कांधों पे लेनी पड़ती है, क्योंकि गलत फैसला सिर्फ आपका होता है और सही फैसला सबका होता है। आम के हमारी पार्टी, हमारी हुकूमत उसके मेयार पर, उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सके। मैं एक बार फिर अपने उस पार रहने वाले कश्मीरी भाइयों का, जिनकी कुर्बानियों, जिनकी जिद्दोजहद की वजह से आज ये पूरा निजाम कायम है, मैं उनको भी खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश करता हूं। अल्लाह ताला वो दिन हमें जरूर दिखाएगा जब कश्मीरियों को अपना हक राय रही इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। आप अहबाब का शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए अपनी गाड़ियों का बाकायदा चेकअप करवाएं। फसलों की बाकियात और कूड़े करकट को आग मत लगाएं। धुआं माहौल को आलूदा कर रहा है। माहौल को साफ रखें, अपने लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन। असमतुल्लाह हाशवानी साहब जो कि कंटेंट हेड हैं कश्मीर अफेयर्स की, उनकी जो आपने रिपोर्ट देखी है इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे, लेकिन इस आइनी और जमहूरी तसलसल और आइन की बका के लिए और पार्लिमान की बालादस्ती के लिए सियासी कुव्वतों की हम आंगी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, इस अंडरस्टैंडिंग को देखने के लिए पाकिस्तान के लोग अरसे दराज से उनकी आंखें तरस गई कि एक अंडरस्टैंडिंग नज़र आए पाकिस्तान के वसी तर मफाद में। बदकिस्मती से शख्सियत परस्ती का शिकार होकर पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इस तकरीब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के नौ मंतखब वज़ीर आज़म राजा फैसल मुमताज़ राठौर से टेलीफोनिक रब्ता किया, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया इस भरपूर कामयाबी पे, और इस जमहूरी और आइन की जो कामयाबी है उसकी फतह पर उन्होंने मुबारकबाद दी और कहा कि कश्मीर की आवाम की तरक्की खुशहाली वफाकी हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है, और साथ में उन्होंने ये यकीन दिलाया कि वफाक भरपूर ताउन करेगी। अब ये ताउन कितना ज़्यादा ज़रूरी है इस पर भी हम तफसीलन बात करेंगे, और आज़ाद की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उसमें जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, उन मुंतखब नुमाइंदों का ये राइट है कि वो अपना सरबराह चुने, वज़ीर आज़म चुने, और आपने ये देख लिया, ये आपके सामने हुआ। ये बहुत ही एक बड़ी डेवलपमेंट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के इज्तमाई मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तमाम तर जो लवाजमात हैं उनको बरूएकार ला रहे हैं। इस हवाले से हमने इस्लामाबाद में एक बड़ा खूबसूरत पैनल जो है वो तैयार किया है, जो आपके सामने जो वहाँ के मौरूज़ी हालात हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की माजी में जो कोशिशें की गई हैं उस पर भी रोशनी डालेंगे। आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर साफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया आबिद अब्बासी साहब आपका। मलिक मंजूर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कालम निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका बहुत शुक्रिया। इरफान सदुज़ई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बल्कि मैं ये चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ आबिद अब्बासी साहब से किया जाए।
عابد عباسی صاحب، متعدد آپ شوز بھی کرتے ہیں یہیں پہ، آپ اسلام آباد بیسڈ، اور بہت آپ نے کام بھی کیا ہے کشمیر افیئرس پہ. یہ بتائیے گا سب سے پہلے، گو کہ وہ ایک مبارکباد کا سلسلہ بھی جاری ہے، ایک پروقار تقریب بھی ہوئی ہے، جمہوری تسلسل میں نے اپنے انٹرو میں بھی بتا دیا. اس آئیڈیل انڈرسٹینڈنگ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آزاد کشمیر کے ان حالات کا ذکر ضرور کروں گا جہاں پہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہوئی ہے. اور آپ اگر دیکھیں آزاد کشمیر کے اندر ایک تسلسل کے ساتھ الیکشن ہوتا ہے. بالکل وہاں ڈیلے نہیں ہوئے. 75 کا جو 74 کا جو کانسٹیٹیوشن، اس کے بعد 75 سے جو اسمبلی آن ورڈ چلے، پارلیمانی سسٹم آیا وہاں پہ. اس کے بعد سے آج اگر ہم 16 میں پرائم منسٹر کی اوتھ ٹیکنگ کی جب بات کر رہے ہیں تو اس وقت 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو فیڈرل میں اپنا ایک بڑا حصہ رکھتی ہیں، اور وہی ونگز جو ہے ان کے آزاد کشمیر کے اندر ہیں. گو آزاد کشمیر کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس وقت، اس میں 5 پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیکن ان 2 پولیٹیکل پارٹیز نے، جس میں پیپلز پارٹی اسی اسمبلی میں قبل ازیں دوسرے نمبر پر تھی، لیکن اس نے گین کیا ہے اس حالیہ عرصے کے اندر، گین کرتے ہوئے جو اپنا فگر ہے وہ 29 تک پہنچایا. اور اسی طرح جو نون لیگ کے ایم ایل ایز تھے، ممبر قانون ساز اسمبلی، وہ 9 تھے اور وہ ایڈ آن ہوئے. تو 36 کا ایک اعتماد جو ہے نئے پرائم منسٹر کو حاصل ہوا. اور آج ان کی اوتھ ٹیکنگ میں جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری، فریال تارپور صاحب، اسی طرح دیگر رہنما جن میں چودھری ریاض صاحب، پھر آزاد کشمیر کی پیپلز پارٹی کے سرکردہ جو رہنما تھے موجود تھے. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی جو کہ فیڈرل میں لائی تھی، تو لہٰذا وہی تسلسل ہمیں وہاں دیکھنے کو نظر آئے. لیکن اس کی ایک بنیادی وجہ ضرور ہمیں دیکھیے کہ جو پولیٹیکل سیٹ اپ ہے اس میں سیاسی جماعتوں کا جو کردار آزاد کشمیر کے اندر ہم نے پچھلے 2-2.5 سالوں میں دیکھا، وہ کمزور ہوا. وہ اس الیکشن کے ذریعے، اس نئے پرائم منسٹر کے انتخاب کے ذریعے اسٹرینتھن ہو گیا. اور جہاں یہ ضرورت تھی کہ وہی سیاسی جماعتیں جنہوں نے پچھلی 2.5 سال کی گورنمنٹ کی یا 3 سال کی گورنمنٹ کی ہے، اس میں وہ نئے سیٹ اپ میں اگر ساتھ چلیں گی تو آزاد کشمیر کے اندر سے جو ایک ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا، خلا جو پولیٹیکلی طور پر اپوزیشن کا کریٹ ہو گیا تھا، وہ اب نئی سیاسی جو سیٹ اپ آیا اس کے ذریعے ایک تو وہ جہاں پر ہوگا، دوسری جانب سیاسی جماعتوں کو وہاں پر سے ایک دفعہ پھر پذیرائی ملنے کی پوزیشن پہ جائیں گے. ہم اگر اس سینیریو میں دیکھیں تو 2 چیزیں بہت امپارٹنٹ ہوئی. ایک تو اس انتخاب کے ذریعے وہاں کی سیاسی جماعتوں کا ایک ریفلیکشن نظر آیا. دوسری جانب ظاہر ہے انتظامی سیٹ اپ کے اندر ہمیں آگے چل کر ایک چیز نظر آئے گی کہ انتظامی طور پر کس قدر نئے پرائم منسٹر جو ہے وہ ڈیلیور کر پاتا ہے. لیکن کم از کم وہ جمود جو ہمیں پچھلے 2-2.5 سالوں میں چونکہ ایم ایل ایز کی گورنمنٹ کی صورت میں گزشتہ پرائم منسٹر نے بھی ڈیلیور کرنے کی بہترین کوشش کی، لیکن چونکہ اس کے اندر مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ایم ایل ایز تھے تو لہٰذا وہاں پر شاید ایک پولیٹیکل پارٹی کی گورنمنٹ نہ ہونے کے باعث وہ ریفلیکشن نظر نہیں آتا تھا. اب نئے پرائم منسٹر راجہ فیصل ممتاز راٹھور کے آنے کے بعد پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی اپنی گورنمنٹ جو ہے جب فارم کرے گی تو وہ تقریباً 20 جو وزراء اور مشیران کرام ہوں گے ان پر مشتمل ہوگی، جس میں 3 سے 4 جو ہے وہ مشیران ہیں اور باقی 16 کے قریب 16 سے 17 جو ہے وہ منسٹر ہوں گے. عابد عباسی صاحب، میں کیونکہ آپ نے اس کی ایک وہ جغرافیائی طور پر بھی اور اس کی ماضی اور جو پولیٹیکل ایک کنسسٹنسی ہے اور کنٹینیوٹی ہے اس کا ذکر کیا، لیکن میں سدوزئی صاحب آپ کی طرف آؤں گا. اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ ایک تو ایک جمہوری تسلسل، نو ڈاؤٹ کہ پارلیمان کے جو منتخب لوگ ہیں جو عوامی مینڈیٹ لے کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جمہوری حق کو استعمال کیا، اپنا ایک وزیر اعظم انہوں نے چنا اور ہماری نیک خواہشات بھی ان کے لیے ہیں. اس اسٹریٹجک لوکیشن کے بارے میں بھی ذرا بتائیے گا کہ یہ ہمارے لیے کتنا اہم ہے. آزاد کشمیر کے الیکشن، قانون ساز اسمبلی اور وہاں پہ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشن جو ہے، اس کی ٹرانسپیرنسی جو ہے وہ ہمارے لیے کتنی ضرورت ہے، اس کی تصویراتی اہمیت پر بھی ذرا روشنی ڈالیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آزاد کشمیر کے اندر ایک جمہوری تسلسل برقرار رہنا یہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں اس لیے ہے کہ بارڈر کے اس پار کشمیری جو ہے وہ بہت ہی کلوزلی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور نہ صرف کشمیری بلکہ جو انڈین گورنمنٹ ہے وہ کوئی بھی موقع آپ کو معلوم ہے جہد آزادی کا ہب بھی ہے. بالکل ایسی ہے، بیس کیمپ ہے یہ، اور انڈین گورنمنٹ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں، کوئی اس طرح کی تفریق نہیں ہے. لیکن حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ وہاں کے ایک لوکل ایک موومنٹ شروع ہوئی ایکشن کمیٹی کی صورت میں، اور اس کو بہت ہی بڑے پیمانے کے اوپر ایگزیجریٹ کر کے اس کو لوگوں کے اندر تفریق ڈالنے کی کوشش کی گئی. اور پھر میرا خیال ہے جو گزشتہ پرائم منسٹر تھے اس کو صحیح طرح سے ہینڈل نہیں کر پائے، چونکہ ان کی ایک دشمن نے اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک بیانیہ گھڑنے کی کوشش کی، اور ان کی پولیٹیکل بیکنگ نہیں تھی. آلدو کہ جب وہ الیکٹ ہوئے تو 48 ان کو ووٹ پڑے، لیکن
پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے ہونا چاہیے تھا. تو اب جو پرائم منسٹر آئے ہیں میرا خیال ہے وہ خلا بھی پر ہوگا. بھارت میں بھی ایک بہت اچھا میسج پاکستان کے حق میں جائے گا, اور آزاد کشمیر کے اندر جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا ڈیولپمنٹ کے نام کے اوپر, نظریہ پاکستان کے نام کے اوپر, اور جو گیپ تھا لوگوں کے بیچ میں اور گورنمنٹ کے بیچ میں, یہ تمام چیزیں اب دبیں گی. اور وہ TORs جو کہیں سے آئے تھے, جی جی بالکل, وہ تو پتہ بھی چل گیا بالکل. اور خاص کر کے راجہ فیصل ممتاز راٹھور ایک نوجوان آدمی ہیں, ان کی پولیٹیکل لیگیسی ہے, ان کے والد پالیٹکس میں رہے ہیں, وہ پرائم منسٹر رہے ہیں, ان کی والدہ پالیٹکس میں رہی ہیں, تو کانفیڈنس تو ان کو ہے, ان کو ایکسپیرینس بھی ہے, مختلف گورنمنٹس میں رہے ہیں, اپوزیشن میں بھی جب تھے تب بھی یہ انہوں نے کافی فعال رول پلے کیا, اور اب جب چودھری انوار الحق کے ساتھ تھے تو تب بھی انہوں نے بڑا بہترین رول پلے کیا. ان کی کیبنٹ میں تھے, وہاں پہ جو ناجائز مطالبات ایکشن کمیٹی کے سامنے آئے اس کا انہوں نے ڈٹ کے دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ یہ خواہشات ہیں, ان کو پورا نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو آپ کی جینوئن بات ہے اس پہ انہوں نے پرائم منسٹر کو بھی قائل کیا. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اگرچہ وہ ینگ ہے لیکن ان کے اندر کانفیڈنس ہے, وہ قائل کرنے کی اہلیت ہے, اور پیپلز پارٹی نے ایک ایسا ورکر تیار کیا ہے میرا خیال ہے کہ جو بالکل گراس روٹ سے تیار ہو کے آیا اور پرائم منسٹر کے عہدے کے اوپر آج بیٹھا ہے, اور ویل ڈیزرو آدمی ہے. بالکل ٹھیک ہے, یہ آپ نے, یہ دوسرا بھی پہلو ہے. ملک منظور صاحب, آپ کی طرف آنے کا مقصد تھوڑا سا تاخیر سے, اس لیے کچھ تو گراؤنڈ ریئلٹیز پہ بات کرنا ضروری تھا, لیکن آپ مجموعی طور پر بتائیے گا. میں وہی سوال جو عابد عباسی صاحب سے بھی میں نے کیا, اس کا ایک دوسرا پہلو, کیا آپ کو نہیں لگتا پاکستان کو ایک اس طرح کی آئیڈیل جوائنٹ پولیٹیکل فورسز کی ایک فورس کی ضرورت ہے جو کہ پاکستان میں جمہوریت کے لیے بھی کام کرے, آئین کی بالادستی کے لیے بھی کام کرے, بیسک انفراسٹرکچر کو بھی دور کرے, لوگوں کے سیریس کنسرنز کو بھی دور کرے. اور اب ہم نے یہ دیکھا ہے جس طرح پرائم منسٹر نے فون کیا ہے, وفاق کا تمام جو لوازمات ہیں وفاق نے کہہ دیا ہے, وزیر اعظم نے کہہ دیا ہے کہ وہ ہم اس کے لیے تیار ہیں, وفاق بھرپور تعاون بھی کرے گا. یہ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. دیکھیں جو سیاسی جماعتوں کے درمیان ایک فہم و تفہیم اور ایک انڈرسٹینڈنگ, میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل میچورٹی کی ایک ریفلیکشن ہے, اور ڈیموکریٹک پروسیس کو اور قانون کی حکمرانی کو, گڈ گورننس کو, شفافیت کو فروغ دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ہیں ان کے درمیان میں یونٹی اور اتحاد کا ہونا وقت کی ضرورت ہے. دیکھیں گزشتہ چند سالوں سے پاکستان میں ڈیلیبریٹلی ایک پولیٹیکل پولرائزیشن کو کریٹ کیا گیا, اور یہ جو دھرنا سیاست اور یہ جو جلاؤ گراؤ کی سیاست, اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے انہوں نے پولیٹیکل وزڈم کا ایک مظاہرہ کیا, اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو موجودہ ڈیموکریٹک سسٹم اس کو اسٹرینگتھن کرنے میں ان دونوں جماعتوں کا بڑا کلیدی کردار ہے. تو آزاد کشمیر میں سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری تسلسل ہے, جس طرح میرے کولیگ نے بالکل درست کہا کہ اس جمہوری تسلسل کو آگے بڑھانے کے حوالے سے تمام سیاسی جو سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے بہت ایک پولیٹیکل میچورٹی کا مظاہرہ کیا. اب دیکھیں جو نو منتخب پرائم منسٹر بڑی بھاری اکثریت سے ان ہاؤس تبدیلی آئی ہے اور وہ منتخب ہو گئے, اور ان کی جو تقریر, ان کی جو بنیادی نکات ہیں, دیکھیں جو طرز حکمرانی ان کو بہتر کرنا ہوگا, شفافیت ہے, تعمیر و ترقی ہے, اور پبلک سروس ڈیلیوری ہے, کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے اور لوگوں کو ریلیف دینا ہے. یقینی بات ہے کہ وفاقی حکومت کی ترجیحات میں کشمیر میں تعمیر و ترقی, جیسے پرائم منسٹر صاحب نے آج کہا ہے کہ بنیادی ترجیحات میں سرفہرست ہے, اور ہمیشہ وفاقی حکومت نے کشمیر کی حکومت کو سپورٹ کیا ہے. ایک تو یہ بھی ہے کہ جو کشمیر کا مسئلہ ظاہر ہے اس کو سیاسی اور سفارتی پلیٹ فارم پر اجاگر کرنے کے حوالے سے بھی جو نئے پرائم منسٹر انہوں نے اس عزم کو دہرایا ہے کہ جو کشمیریوں کا حق خود ارادیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے حوالے سے ان کی جو حکومت ہے وہ بالکل سفارتی اور سیاسی جو کردار ہے وہ بھرپور انداز میں ادا کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو حل کرنا, اور وہاں پر جو انتظامی سیاسی جو اصلاحات ہے, سب سے بڑی ضروری ہے کہ جو معاشی اصلاحات ہیں تاکہ ریفارمز ہوں اور لوگوں کو انصاف بھی مل سکے, اور ان کے جو بنیادی مسائل اس کو حل بھی کیا جیسے کہ انہوں نے بنیادی تقریر میں جو نکات اٹھائے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں مستقبل کی سیاست کے ایک نئی سمت کا آغاز بھی ہو رہا ہے کہ انتظامی اور سیاسی بنیادوں میں دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپل پارٹی نے ری گین کیا ہے, اور ظاہر ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی کی جو قیادت ہے وہ یہ چاہے گی کہ کشمیر میں تعمیر و ترقی کے نئے دور کا آغاز ہو, وہاں پر صحت, ایجوکیشن اور جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ ہے اس کو آگے بڑھایا جائے, اور وہاں پر جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کو تعطل کا شکار نہیں کیا جائے. جس طرح آپ نے ابتدائی ریمارکس میں کہا کہ جو ماضی کے حکومتیں تھیں یا ماضی کے جو پرائم منسٹر ہیں, پولیٹیکل جو وکٹمائزیشن ہے اور لوگوں کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانا, بلکہ مجھے ملک صاحب آپ نے ماضی سے کچھ یاد مجھے دلا دیا. میں یونیورسٹی گراؤنڈ میں موجود تھا, ایک تقریب تھی, تو اس وقت کے وزیر اعظم نے کہا کہ کشمیریوں میں تم سے مخاطب ہوں, غلطی نہ کرنا, کوئی بھی لائن آف کنٹرول کے اس طرف گیا تو وہ پاکستان سے دشمنی کرے گا.
یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اصل میں وہ کر کے کیا ہے، یہ نہیں بتایا تھا. میں آئی واز دیئر، میں وہاں پہ خود موجود تھا. عباسی صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا. آج وہی ہم لائن جو ہے نا، میں ایڈ کرنا چاہوں گا، آج وہی لائن لے کے ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ 5 اگست 2019 کا جو معاملہ تھا، اگر اس وقت سٹینڈ لے لیا جاتا تو آج شاید صورتحال یکسر ڈیفرنٹ ہوتی، اور جس کے لیے جو جدوجہد کشمیریوں کی جاری ہے وہ آج اس دباؤ میں شاید اس طرح نہ ہوتی اگر اس وقت 5 اگست وہ جمعے والے دن اجتماعی بدعائیں اور وہ گھڑی لگا دینا، یہ سارا کچھ کر کے زخموں پہ نمک چھڑکنے والی بات، اس کے لیے جدوجہد بڑی ضروری تھی، نمک چھڑکنے والی بات تھی. لیکن بدعاؤں کے ساتھ آپ کنکلوڈ کریں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کہ بلاول بھٹو صاحب نے بڑی ایک بنیادی بات کی کہ کشمیر کے لوگوں میں جو سیاسی بالیدگی اور شعور ہے وہ کہیں اور نظر نہیں آتا. تو بڑا بنیادی اہم نقطہ نے کہا کہ کشمیر میں پولیٹیکل اویئرنیس ہے، لوگوں کو شعور بھی ہے، لٹریسی ریٹ بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں. وہاں پر پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت ضروری ہے، اور یقینی بات ہے کہ جو نئے وزیر اعظم ہیں وہ کوشش کریں گے کہ جو سیاسی استحکام ہے اس کو یقینی آگے بڑھاتا ہوں، اور سیاسی محاذرائی کشیدگی اور تناؤ سے بچا جائے. بالکل محاذرائی سے بچا جائے. یہ عابد عباسی صاحب، لیجسلیشن ڈیفینیٹلی وہ پارلیمان کا کام ہے، ریفارمز لانا ہے، کیا ایجنڈا ہے، کیا میکینزم ہے، انتظامی نقائص کیا کیا ہیں، وہ اپنی جگہ پہ. پولیٹیکلی جس طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو استعمال کیا گیا، پروٹیسٹ کے نام پہ جو کچھ ہوا، اور وہ پتہ نہیں اپنے 18 20 کبھی 19 کبھی 15 جو نکات تھے، جس نے پاکستان میں ایک بالکل لوگوں کے دلوں میں عجیب سی مطلب ایک خوف پیدا کر دیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو موجودہ قیادت اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے، اور بالخصوص وزیر اعظم راٹھور صاحب جو ہیں، کیا راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب ان حالات کو قابو کرنے میں، پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے سازگار ماحول اور سیاسی استحکام کے لیے سکت اتنی ان کی زور بازو ہے پولیٹیکلی؟ سر ڈاکٹر صاحب، اس کے اندر اگر دیکھا جائے تقریباً 3 درجن کے قریب مطالبات تھے جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے سامنے آئے. بیک گراؤنڈ کے علاوہ ہم صرف اگر موجودہ حالات کی بات کریں تو فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کی اس کمیٹی، جو کیبنٹ کی تشکیل کرتا کمیٹی تھی، اس کا حصہ تھے. انہوں نے وہاں پر بھرپور انداز سے مذاکرات کیے. میرا خیال ہے یہ مختصر مدت ہے ان کے لیے، اور ان کو بھی پتہ ہے کہ باقی تو پرائم منسٹر آتے تھے کہ ہم 5 سال گزارنے جو ہے حکمرانی کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ میں نے جولائی کے اندر الیکشن بھی کرانا ہے، اور اس مدت کے دوران انہوں نے ڈیلیور کرنا، یہ بالکل کلیئرٹی ہے ان کے دماغ کے اندر بھی، اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں. تو ان کو غیر معمولی فیصلے بھی کرنے. یس، اور اسی حوالے سے یہی معاملہ ہے کہ انہوں نے جوائنٹ جو ایکشن کمیٹی ہے اس کے مطالبات کو سامنے رکھتے ہوئے گزشتہ روز بھی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ ایک حقیقت ہے اور ہم اس پر کام کریں گے. میرا خیال یہ ہے کہ وہ یہ کر سکیں گے چونکہ پرائم منسٹر کے پاس وہ اختیار بھی ہے، اور دوسری جانب فیڈرل کی جانب سے جو ایک سنجیدہ ایفرٹ کی گئی، ایک سنسیئرٹی شامل ہے، اور پرائم منسٹر پاکستان کی جانب سے جس طرح ان کو ویلکم کیا گیا، ویلکم کے ساتھ سپورٹ ملے گی، جو اس کے ذریعے وہ جتنا ہی ان کے پاس وقت ہونا اس میں وہ ڈیلیور کریں گے. اور فیصل ممتاز راٹھور چونکہ نوجوان آدمی ہیں، اور دوسری بار جب وہ ایم ایل اے بنے تو شاید یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ہی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کریں، اسی کے اندر کیبنٹ کے حصہ بھی ہوں، اوپر پرائم منسٹر بھی بن جائیں. اور ان کے لیے خوش قسمتی ہے کہ جہاں ان کے والد گرامی نے ڈیلیور کیا، پھر یا وہ پرائم منسٹر رہے، ان کی والدہ محترمہ جو ہے ممبر قانون ساز اسمبلی رہی، ان کے ایک بھائی جو ہے وہ ممبر قانون ساز اسمبلی رہے. تو اس اعتبار سے ان کے ہاں سیاسی طور پر یہ بالیدگی موجود ہے کہ وہ ایسے ڈیسیژن کر سکتے ہیں جس کے نتیجے میں آزاد کشمیر کے اندر ڈیولپمنٹ بھی ہو سکتی ہے چونکہ فنڈ بھی ہوگا. دوسری جانب وہ تمام ایشو ایڈریس کرنے کے لیے ان کو پوری سپورٹ مہیا رہے گی، جہاں پیپلز پارٹی کی، نون لیگ کی اور فیڈرل کی، اور یہ ایک آئیڈیل موقع ہوگا ان کے لیے ڈیلیوری کا، اور میرا خیال ہے کہ وہ ڈیلیور کر پائیں گے. اچھا عرفان سدوزئی صاحب، جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ فیصل راٹھور نے عوام سے جو وعدے کیے ہیں وہ میرے پاس آپ کی امانت ہے. آنرشپ، ایک آنرشپ جو ہے اور انکریجمنٹ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی ہوئی ہے، اس وعدے کو وفا کرنے کے حوالے سے آپ کو حالات کس طرح کے لگ رہے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل لوگ تو پولیٹیکل بات کرتے ہیں. بلاول صاحب نے مورلی سپورٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہر طرح کی سپورٹ ملے گی، اور میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے ٹیلی فون کال جانی اور وفاق سے سپورٹ کا اعلان ہونا، یہ ایک بہت ہی اچھا میسیج ہے. اور اب فیصل ممتاز راٹھور کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، چونکہ انہوں نے آگے الیکشنز کے لیے اپنی پارٹی کے لیے بھی راہ ہموار کرنی ہے،
جو 35-40 ارب روپے پڑے ہیں وہ بھی شفاف طریقے سے انہوں نے ترقیاتی اسکیموں پہ بھی لگانے ہیں. اور میرا خیال ہے ایک آدھ آسانی ان کے لیے یہ نیچرلی ہو گئی ہے کہ اگر سرکاری ملازمتوں میں اگر ریکروٹمنٹ کرنی ہے تو وہ تھرڈ پارٹی کے تھرو ہوگی. یہ اب قانون بن چکا ہے, تو ان کے اوپر اس طرح کا پریشر تو نہیں, لیکن پولیٹیکل پریشر ضرور ہے کہ جب جولائی میں الیکشنز ہوں گے تو ان کی پارٹی کیسے الیکشنز نکالے گی وہ اسی کارکردگی کے اوپر بہت زیادہ منحصر ہے. دوسرا یہ کہ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو وعدے کر چکے ہیں وہ عوامی امنگیں ہیں, ان کو امپلیمنٹیشن کرنا اب فیصل ممتاز راٹھور کے ہاتھ میں ہے, چونکہ یہ اس کمیٹی میں بھی تھے, کمٹمنٹس بھی انہوں نے کی ہیں. تو اب اگر پورا نہیں کریں گے تو میرا خیال ہے نہ صرف پارٹی کو نقصان ہوگا بلکہ وفاق میں پیپلز پارٹی کو بھی کافی بڑا عرفان سدوزئی صاحب, آپ لوگوں کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے کیونکہ آپ لوگ کشمیر افیئرز پہ, آپ لوگوں کی اسپیشلٹی بھی ہے, وہاں رہتے بھی ہیں, آپ نے بہت ساری چیزوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. ٹورزم ایک ایسا سبجیکٹ ہے کہ جب بات پاکستان میں سیاحت کی آتی ہے تو پھر کشمیر کی وادی اور کشمیر جنت نظیر کی بات آتی ہے. روڈ انفراسٹرکچر کے حوالے سے کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے, مزید اس میں کتنا اٹریکشن پیدا کرنے کی ضرورت ہے, کہاں کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اس حوالے سے جو راٹھور صاحب ہیں ان کی ول کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے راٹھور صاحب ینگ آدمی ہیں اور ان کا جو علاقہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے, بارڈر ایریا ہے, ایک پسماندہ علاقہ ہے, لیکن بہت ہی اگر آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ شاید وہ ایک جنت کا ٹکڑا ہے, اور وہاں پہ جو بھی گیا اس نے تعریف کیا, اور وہاں پہ ایک ہی لوگوں کے لیے جو روزگار کا بڑا مواقع ہے وہ ٹورزم ہی ہے. تو نہ صرف حویلی جہاں سے ان کا تعلق ہے بلکہ آزاد کشمیر پورا ہی اس کی جو بڑی صنعت ہے وہ ٹورزم ہے, اور اس میں انفراسٹرکچر میں آپ کو پتہ ہے کہ میجر جو چیز ہے وہ روڈز ہیں. اگر روڈز وہاں پہ بن جائیں گی تو میرا خیال ہے امن وہاں پہ پہلے سے موجود ہے, لوگوں کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی تو لوگوں کا جو ہے وہاں پہ اس کے علاوہ یہ سوال کرنے کی ایک وجہ بھی عابد صاحب کی مسکراہٹ کی میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں, کیونکہ مجھے سیاحت کا شوق ہے اور میں بہت جاتا ہوں, مجھے بہت پسند ہے. آپ کو خوش آمدید ہے کشمیریوں کی جانب سے. ایگزیکٹلی کہنے والا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے وہاں پر پیس موجود ہے, وہاں میں جاتا ہوں, ہمیشہ جاتا ہوں, ہمیشہ رہا. میں انہی کی بات کو ایک بہت اچھا ویلکم ہوتا ہے, اور ٹورزم کے حوالے سے جو ہے ڈیفینیٹلی ہمیں بہت زیادہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لوگوں کے ایک تو ایکسیس بہت قریب ہے, روڈ انفراسٹرکچر کافی حد تک بہتر بھی ہے, اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں سر, وہاں کا روڈ انفراسٹرکچر کافی بہتر ہے, یہ ہمیں ماننا چاہیے. دوسرا اس کے اندر میں ایڈ آن کرتے ہوئے ایک بات کی گزارش کرنا چاہوں گا کہ گزشتہ 2 سالوں میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب نے اپنے ایریے میں 2 فیسٹیول کرائے جو اسی ٹورزم سے متعلق تھے, ہم نے ان کو وزٹ بھی کیا. پھر ساتھ ساتھ صرف ایک روڈ انفراسٹرکچر کا معاملہ نہیں ہے, دوسری جانب آپ نے جب تک مواصلاتی سسٹم مجموعی طور پر بہتر نہیں کیا, آپ جا کے فرض کریں وہاں سے اگر کسی کو کال کریں گے تو آپ کو وہاں پہ وہ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہوگی, تو آپ کے لیے لیکن آپ کو یہ چیز وہاں کے عام لوگوں کو بھی اسس دینی پڑے گی. دیکھیں, اور جب کمیونیکیشن ڈیفینیٹلی کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کو روکتا ہے. کئی دفعہ ایسے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں جہاں پر کمیونیکیشن نہیں ہوتی تو پھر اس کے نقصانات زیادہ ہوتے ہیں. دوسری جانب ایک اور ساتھ ہے, جب تک آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ٹورزم کو فروغ نہیں دیں گے تو اکیلے گورنمنٹ نہیں کچھ کر پائے گی, کتنا کچھ کر سکتی ہے. سر جب سے ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ہے وہ رجحان بہت بڑا ہے, ورلڈ وائڈ. پھر آپ نے نوجوانوں کو وہاں پر انگیج کرنا ہے, نوجوان وہاں پر ٹورزم سے انگیج ہو سکتا ہے. آپ نے عباس صاحب بالکل ٹھیک کی, دل کی بات کی. نوجوانوں سے جو ہے گاڑیوں کی شیشے نہ توڑوائیں, لوگوں سے املاک نہ جلوائیں, نوجوانوں سے اقبال کی شاعریوں کو روزگار کے مواقع دیں گے, ان کے روزگار کے ملک صاحب روزگار کے مواقع دیں گے تو وہ آسانی سے بزنس کی طرف بڑھیں گے. وہاں پہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے. سر ملک منظور صاحب کنکلوڈ کرنا ہے آپ سر. دیکھیں آج آپ کے نصیب میں کنکلوژن آیا ہے, دیکھ لیں اس وادی کی کنکلوژن آپ نے کرنی ہے. جی سر پلیز. میں ایک چیز سمجھتا ہوں کہ جو بڑا امپورٹنٹ نقطہ کا جو نئے پرائم منسٹر کے فیصلہ سازی میں اب تاخیر نہیں ہوگی, میرے خیال میں ہونی بھی نہیں چاہیے. چیلنجز ان کے سامنے بہت ہیں, لیکن جس طرح ایک فیورل پولیٹیکل ایک ایٹماسفیئر ان کے بالکل فیور میں ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وفاق کی جو حکومت ہے ان کی شانہ بشانہ کھڑی ہے, پیپل پارٹی کی قیادت ان کے ساتھ کھڑی ہے, تو انہیں پولیٹیکل جو سپورٹ ہے وفاق کی طرف سے اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, اور جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو بخوبی علم ہے, کیونکہ جس طرح عابد عباسی نے کہا اپوزیشن میں بھی رہے ہیں, ایکشن کمیٹی کا بھی رکن رہے ہیں, تو لوگوں کے مطالبات سے بھی واقف ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی سے بھی بخوبی طرح اویئر ہیں. تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ جو گڈ گورننس ہے, جو رول آف لا ہے, جو ٹرانسپیرنسی ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, یہ ساری جو چیزیں معاملات اور بہتر طرز حکمرانی ہے, اس کو انشور کرنے کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کوئی دقیقہ فروغ اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہی پاکستان پیپل پارٹی کے مستقبل کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جس طرح ہمارے کلیگ نے کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی کو مستقبل میں
आज़ाद कश्मीर में पेनिट्रेशन के लिए और अपने आप को स्ट्रेंथन करने के हवाले से बड़ा डिपेंड करता है कि जो ये डिलीवर करेंगे कल लोगों के एतमाद पे पूरा उतरेंगे। यकीनी बात है कि उनका जो वोट बैंक है उसमें इजाफा होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मलिक मंजूर साहब, इरफान सदोज़ई साहब, आबिद अब्बासी साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत हाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से भी, पाकिस्तान की जानिब से भी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फैसल मुमताज़ राठौर को हम मुबारकबाद देते हैं, दिल की गहराइयों से उनको मुबारकबाद देते हैं और उनको ये भी कहते हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के लोगों की तामीर व तरक्की, उनके बुनियादी फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को आप प्रोटेक्ट करेंगे, आप उनके लिए काम करेंगे तो हम इसी तरह आपको मुबारकबादें देंगे। लेकिन कहीं पे कोताही होगी, आपसे कोई गफलत होगी तो डेफिनेटली उसका भी जिक्र ज़रूर करेंगे। लिहाजा आपसे बहुत सारी लोगों की एक्सपेक्टेशन है, नेक तमन्नाएँ हैं। हमारे जो माहिरीन हैं और हमारे जो सहाफ़ी हैं उन्होंने आपको भी पिन पॉइंट किया है कि कौन कौन से अहम और की फैक्टर्स हैं, कौन कौन से एरियाज़ हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। तो बराए मेहरबानी आज़ाद कश्मीर की आवाम के लिए तमाम तर वसाइल जिस तरह वफाक बरूए कार लाएगी, इसी तरह एक विल नज़र आनी चाहिए आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।